للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور تمام امت پر رحمتیں نازل ہوں۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ کائنات میں سب سے پہلا گھر ہے، اور اسے اس کائنات کا وسط بنایا گیا ہے کہ کائنات کا درمیان یہاں ہے، یہاں سے آپ دائیں بائیں آگے پیچھے کائنات کی پیمائش کریں گے تو درمیان کعبۃ اللہ آئے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ روئے زمین پر جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، آج تک کسی نے بھی کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ رائے نہیں دی کہ اس پر میرا قبضہ ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ دنیا میں مسلمان آئے، کافر آئے، مشرک آئے، کعبۃ اللہ پر مختلف دور گزرے، لیکن ملکیت کا دعویٰ کسی کا نہیں تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم گھر، جسے دنیا میں اللہ نے بطور نشانی کے رکھا ہے، یہ آیا تو کائنات کو وجود ملا، یہ اٹھے گا تو کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس کی بقا کائنات کی بقا ہے، اور بیت اللہ کا زوال ساری کائنات کی تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ہم مسلمانوں کے قلوب میں اس کی محبت پیدا کر دی۔ ہر ایک قلب مسلم یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ کسی طرح اللہ کے گھر میں حاضری دے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہاں جا کر حج کرے، وہاں پر نماز ادا کرے، وہاں پر طواف کرے، وہاں پر عبادت کو اختیار کرے۔ اس لیے محققین علماء سے جب یہ سوال کیا گیا کہ عبادتوں میں وہاں پر افضل عبادت کون سی ہے، عمرہ کرنا یا طواف کرنا، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ طواف کرنا افضل عبادت ہے، کہ طواف کا تعلق براہ راست کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کعبہ اس کی تعمیر و بنا مختلف ادوار میں ہوتی رہی۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے جب یہاں نور کا ایک قمقمہ تھا، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اس گھر کو تعمیر کیا، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو دوسری بار تعمیر کیا، تیسری مرتبہ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ اسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ کی بنیادیں ابراہیم اور اسماعیل بلند کر رہے تھے، قرآن حکیم نے اس تعمیر کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی تعمیر بنو جرہم نے کی، اور بنو کنانہ نے پھر اس کی تعمیر کی، پھر قصی جد امجد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کی تعمیر کی، اور پھر قریش نے اس کی تعمیر کی۔
جب یہاں پر سیلاب نے آ کر اس کو گرا دیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر میں شامل تھے۔ حجر اسود کے نصب کا واقعہ بڑا مشہور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب قریش حجر اسود کے نصب پر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کا فیصلہ چھوڑ دیا گیا کہ جو آج سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا اسے جج اور فیصل بنایا جائے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جاء الصادق والامین، سب قریشیوں ہاشمیوں کی زبان پر یہی تھا کہ جاء الصادق والامین، الصادق اور الامین آ گئے۔ آپ نے وہ تعمیر میں حصہ لیا، اور قریشیوں کے بعد اس کی تعمیر کا سلسلہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور ابن زبیر نے اس کی تعمیر بنائے ابراہیمی پر کی، جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ آپ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبہ کی تعمیر اثر نو کر دوں، اس کے 2 دروازے بنا دوں، اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دوں، اور حتیم کا جو حصہ ہے اسے بھی کعبہ کے اندر داخل کر دوں۔ لیکن عائشہ، اگر تیری قوم کے لوگ نو مسلم نہ ہوتے، نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں یہ کام کر دیتا، لیکن چونکہ وہ نئے مسلمان ہیں، وہ سوچیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی تعمیر میں تبدیلی کر دی اپنی مرضی اور خواہش سے۔ تو یہ تعمیر عبداللہ ابن زبیر نے اس تعمیر پر کعبہ کو پھر بنایا، 2 دروازے بنا دیے، دروازے نیچے کر دیے، بنائے ابراہیمی پر کعبہ کو تعمیر کر دیا، اور اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے دوبارہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور وہ بنائے ابراہیمی توڑ کر جو عربوں نے اس کی بنا بنائی تھی، حتیم کو نکال کر اس کے مطابق اس کو دوبارہ بنایا۔ یہ کعبۃ اللہ الحرام، اللہ کا یہ گھر، یہ اس طرح سے یہ تعمیر کے ان ادوار سے گزرا ہے۔ سلطان مراد یہ عثمانی بادشاہوں میں سے گزرے ہیں، آل عثمان، آخری بار انہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور وہ بنا ابھی تک چل رہی ہے۔ تو یہ مختلف دور اس پر گزرے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا اس میں کوئی گارا اور چونا نہیں لگایا تھا، کوئی مٹی نہیں لگائی تھی، پتھر پر پتھر رکھے گئے تھے، نہ اس کی چھت تھی، نہ ہی اس کے دروازے کا کوئی کواڑ بنایا گیا تھا، کوئی لکڑی استعمال نہیں کی گئی۔ یہ مختلف ادوار میں اسی طرح سے چلتا رہا۔ اسد حمیری یہ بادشاہ گزرا ہے، اس نے سب سے پہلے کعبہ کے اوپر غلاف لگانا شروع کیا، اور اس کے بعد سے پھر یہ غلاف کا سلسلہ کعبہ کے اوپر چل رہا ہے۔ پہلے وہ سادہ کپڑا کا تھا، پھر آہستہ آہستہ بنتے بنتے اب اس پر اس کو مرصع کر دیا گیا، سونے سے اس پر آیات لکھی گئیں۔ اب جو کعبہ کے اوپر غلاف لگایا جاتا ہے یہ وہ ہے۔ تو یہ بیت اللہ الحرام، جب خلیفہ ہارون الرشید ان کی خواہش یہ تھی کہ میں کعبۃ اللہ کو اثر نو تعمیر کروں، اس کی ایک اینٹ سونے کی لگاؤں، ایک چاندی کی لگاؤں، اور اسے خوبصورت بنا کر یہ ایک کعبہ بنا دوں۔ جب انہوں نے امام دار الہجرہ، امام دار السنہ، امام مالک ابن انس سے، امام مدینہ سے رائے لی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ دین کے جو امور ہیں، جو دین کے کام ہیں، جیسے کعبۃ اللہ ہے، مسجد ہے، اس کے معاملات جب اہل علم کی سرپرستی میں چل رہے ہوتے ہیں
تو وہاں پر خیر پیدا ہوتی ہے، اور جب اہل علم کی سرپرستی ختم ہو جائے تو وہاں شر وجود میں آ جاتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، خواہشات جنم لیتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی، امام مالک نے انکار فرما دیا، فرمایا نہیں، آپ کعبہ کو اسی طرح رہنے دیں، آئندہ آنے والے ہر دور میں یہ کعبۃ اللہ یہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا۔ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے یہ لوگ ہر دفعہ کعبہ بنائیں گے، کعبہ گرائیں گے، اور یہ جو ہے ایک مسئلہ امت کے لیے بن جائے گا۔ حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس حبشی کو جو چھوٹی پنڈلیوں والا، موٹی پنڈلیوں والا، ذو الساقتین، دو جو ہے نا یہ پنڈلیوں والا یہ حبشی آئے گا، اور یہ آ کر کعبہ کو گرائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب یہ عرب لوگ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے اس کی تعظیم کو ختم کر دیں گے۔ جب یہ ان کے دلوں میں کعبہ کی عظمت و محبت ختم ہوگی، یہاں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اب اس انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ باہر کا دشمن آئے گا اور یہ آ کر کعبہ کی دیواریں ہلائے گا، کیونکہ اس کی بنا میں جو پتھر لگائے گئے وہ مختلف پہاڑوں سے لیے گئے، جیسے غار حرا کا پتھر ہے، اسی طرح جودی پہاڑ کا پتھر ہے جہاں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی، شام کے دو پہاڑوں کے دو پتھر ہیں اس میں، اور اسی طرح لبنان کا ایک پتھر پہاڑوں کا اس میں موجود ہے، عرب کے دو پہاڑوں کے پتھر اس میں موجود ہیں۔ جس پتھر کو ہلایا جائے گا وہ پہاڑ اڑنا شروع ہو جائے گا، اس میں زلزلہ آئے گا۔ جب یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلیں گے، زمین یہ قدرتی طور پر اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو مضبوط کیا ہوا ہے، انہیں میخیں بنا کر رکھا ہے کہ زمین یہ پہاڑ کی وجہ سے نہیں ہل رہی۔ جب وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلیں گے، ان میں زلزلے آئیں گے، تو پھر اس کے بعد فوراً کائنات میں تباہی اور بربادی آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے انسانوں کے لیے تعمیر کیا ہے وہ مکہ میں، وہ اللہ کا یہ محترم اور پاکیزہ اور بہترین گھر ہے۔ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں بھی ہو تمہارا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، تمہارا دھیان کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، تمہاری نگاہ کعبہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ جب انسان اس کی طرف رخ کر کے کام کر رہا ہوگا، اس کے کام ترتیب میں درست ہوں گے، رخ بدلے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اس کو عظمت والا، محبت والا، برکت والا، شاعر دین گھر بنا کر ہمیں عطا کیا ہے۔ جب تک مسلمان اس کی تعظیم کو قائم رکھیں گے، اور اس کی تعظیم کیا ہے کہ کعبہ کی تعظیم میں اللہ نے اس سوسائٹی میں رہنے والے انسانوں کی تعظیم بھی رکھی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ کو خطاب فرمایا تو اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اطیبک و اطیب ریحک، تو خود کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہ ایک مسلمان کی جان، اس کی عزت، اس کی حرمت یہ تیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو آج ہم کعبہ کی تعظیم تو کرتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائی کی تعظیم کرنا بھول گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں کعبہ کی تعظیم کرنی ہے، اور اس کی تعظیم کا عملی اظہار یہ ہوگا کہ ایک اس کی محبت دل میں ہو، اس کی طرف نگاہ ہو، توجہ ہو، اور اس کا جو تاثیر ہے اس کی وہ کیا ہے، ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے گلی محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں ہم اللہ کی مخلوق کی کتنی تعظیم کر رہے ہیں۔ بالخصوص مسلمان کی کتنی تعظیم کرتا ہے۔ جس کے دل میں کعبہ کی حرمت ہوگی تو اس کے دل میں اللہ کے نبی کے ارشاد کی حرمت بھی آنی چاہیے۔ اگر نہیں آ رہی تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اپنے ایمان کو تقویت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر سے محبت عطا فرمائے اور اس کی رونقیں ہمیشہ قائم رہیں، تاکہ دنیا کا یہ سلسلہ جب تک اللہ نے چاہا یہ قائم و دائم رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔